السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ گزشتہ زمانے کا ذکر ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک تھا جس کے بارے میں دنیا کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ کچھ بھی نہ جانتے تھے، کیونکہ اس ملک تک دنیا میں رہنے والا کوئی آدمی کبھی پہنچا ہی نہ تھا۔ یہ ملک ایک بہت بڑے جزیرے پر تھا اور یہ جزیرہ دنیا کے ایک الگ تھلگ علاقے میں ایک ایسے سمندر میں تھا جس کے چاروں طرف سمندر میں ہر وقت انتہائی خوفناک طوفان پیدا ہوتے رہتے تھے، اس لیے بھی اس علاقے کی طرف کوئی بحری جہاز رک نہ کرتا تھا۔ اس ملک کے رہنے والے اپنے آپ کو باجائی کہتے تھے اور ملک کا نام باجا تھا۔ ان کی زبان میں باجا الگ تھلگ کو کہتے تھے اور چونکہ یہ جزیرہ باقی دنیا سے الگ تھلگ تھا اس لیے اس کا نام انہوں نے باجا رکھا ہوا تھا۔ باجا بے حد خوبصورت، سرسبز اور زرخیز جزیرہ تھا جہاں ہرے بھرے جنگلات بھی تھے اور فصلیں اگی ہوئی تھیں، انتہائی زرخیز زمین بھی، پہاڑ بھی تھے اور میدان بھی۔ اس جزیرے کے اندر بڑے بڑے قدرتی چشمے بھی تھے جس کا پانی مل کر جزیرے کے اندر ایک بڑے دریا کی طرف بہتا رہتا تھا، اور یہ دریا جسے جزیرے والے ٹاپو کہتے تھے پورے جزیرے میں سے گزر کر جزیرے کے شمالی طرف سمندر میں جا کر گرتا تھا۔ اس جزیرے کی آبادی کم تھی لیکن اس جزیرے پر رہنے والے انتہائی خوبصورت، سرخ سفید رنگت اور مضبوط جسم کے مالک لوگ تھے۔ کہتے تھے کہ کافی عرصے پہلے ایک مسافر جہاز بھول کر ادھر آ نکلا تھا اور طوفان میں پھنس کر تباہ ہو گیا، مگر اس جہاز میں موجود تختوں پر لپٹے ہوئے اس جزیرے پر پہنچ گئے، اور پھر چونکہ ان کے پاس واپس جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس لیے وہ اس جزیرے پر آباد ہو گئے، اور جزیرے کی موجودہ آبادی انہی افراد کی اولادوں پر مشتمل تھی۔ اس جزیرے کا سردار ایک بہت بہادر آدمی تھا جس کا نام سرپنگ تھا۔ سرپنگ سر سے گنجا تھا لیکن اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور اس کی نوکیلی داڑھی نے اسے برغب بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی وہ بے حد بہادر تھا اور اس کی بہادری کے متعلق کہتے تھے کہ وہ بیک وقت میں 10 بہادروں سے لڑ سکتا ہے۔ اس کی اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا بڑا تھا، اس کا نام رکوما تھا، جبکہ بیٹی اپنے بھائی سے 1 سال چھوٹی تھی، اس کا نام پاشا تھا۔ وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ سب اسے شہزادی پاشی کہتے تھے۔ شہزادی رکوما کو جنگلوں میں شکار کرنے کا شوق تھا، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر وقت جنگلوں میں گھسا رہتا تھا، لیکن شہزادی پاشی کو جادو سیکھنے کا اندھا شوق تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑی جادوگرنی بن جائے تاکہ جادو کے زور سے اس جزیرے سے نکل کر باقی دنیا کو دیکھ سکے۔ اس نے سنا تھا کہ باقی دنیا کے لوگوں نے عجیب عجیب چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں اور وہ بے حد خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس جزیرے سے باہر دوسری دنیا تک کوئی پہنچ ہی نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ جس قدر بھی مضبوط کشتی یا جہاز بنواتے وہ لازماً طوفان میں پھنس کر تباہ ہو جاتا تھا، اس لیے ان کے پاس اس جزیرے سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور وہ اس جزیرے پر ہی پیدا ہوتے اور پھر یہی ساری زندگی گزار کر مر جاتے۔ اور شہزادی پاشی کو دوسری دنیا دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ جادو سیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہاں اسے جادو سکھانے والا کوئی نہ تھا۔ جادو کے متعلق ہی اس نے جزیرے کی ایک بوڑھی عورت سے سن رکھا تھا، لیکن وہ بوڑھی عورت جادو نہ جانتی تھی، اس لیے شہزادی پاشی اب تک جادو نہ سیکھ سکی تھی، لیکن بہرحال اسے جادو سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز شہزادی پاشی اپنی لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے سے لیکن خوبصورت محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بوڑھی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے شہزادی کو سلام کیا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے بوڑھی اماں؟ شہزادی نے اسے یوں خاموش کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، لیکن میں وہ آپ کو علیحدگی میں بتانا چاہتی ہوں، بوڑھی ملازمہ نے کہا۔ تو شہزادی نے سب سہیلیوں کو بھجوا دیا اور بوڑھی ملازمہ کو لے کر اپنے خاص کمرے میں آ گئی۔ ہاں، اب بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، کیا آپ واقعی جادو سیکھنا چاہتی ہیں؟
बूढ़ी मुलाजमा ने कहा, जादू? हाँ, जादू तो मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन कोई सिखाने वाला ही नहीं है। क्या तुम किसी जादू सिखाने वाले को जानती हो? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। शहजादी हुजूर, जादू सिखाने वाला भी मिल जाएगा और आपको जादू में इस कदर माहिर भी कर देगा कि आप आंखें बंद करके दुनिया के हर कोने में पहुंच सकेंगी। आप सारी दुनिया को देख सकेंगी, लेकिन आपको कोई न देख सकेगा। आप जो ख्वाहिश भी करेंगी पूरी हो जाएगी। लेकिन बूढ़ी मुलाजमा बात करते करते खामोश हो गई। अरे तुम खामोश क्यों हो गई? लेकिन क्या? शहजादी ने चौंक कर पूछा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। अगर आप कुर्बानी दे सकती हैं तो मैं आपको जादू सिखाने वाले से मिलवा सकती हूँ। बूढ़ी मुलाजमा ने कहा। ओह, कैसी कुर्बानी? खुलकर बताओ बूढ़ी अम्मा। शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपको इस जादू सिखाने वाले से शादी करनी होगी, और दूसरी बात ये कि अपने भाई और बाप को हलाक करके इस जादू सिखाने वाले को अपने जजीरे का सरदार बनाना होगा। बोलो, आप क्या ये कुर्बानी दे सकती हो? बूढ़ी मुलाजमा ने कहा। बाप और भाई को हलाक कर दूं? ये कैसे हो सकता है? शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो आप जादू भी नहीं सीख सकती, क्योंकि जादू सीखने की पहली शर्त यही है कि इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। बूढ़ी मुलाजमा ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन पहले मुझे बताओ तो सही कि कौन है यहाँ जो मुझे जादू सिखाएगा। मुझे कुछ पता तो चले, और फिर मैं ये भी तसल्ली कर लूं कि उसे जादू आता भी है या नहीं। शहजादी ने कहा। शहजादी साहिबा, वो बहुत बड़ा जादूगर है। वो चाहता तो खुद ही जादू के जोर से इस जजीरे पर कब्जा कर सकता था, लेकिन वो खुद इसलिए ऐसा ना कर सकता है कि इसको जादू देवता ने मना कर रखा है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इससे मिलवा देती हूँ। पहले ये बताओ, क्या वो इसी जजीरे का रहने वाला है? अगर वो यहाँ का रहने वाला है तो इसने जादू किससे सीखा? और अगर वो यहाँ का रहने वाला नहीं है तो फिर वो यहाँ कैसे पहुँचा? शहजादी पाशी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो यहाँ का रहने वाला नहीं है शहजादी हुजूर। इसका नाम तलवार जादूगर है, क्योंकि वो हर वक्त अपने साथ तलवार रखता है। वो जादू के जोर से यहाँ पहुँचा है, क्योंकि जादू देवता ने उसे यहाँ आने का हुक्म दिया था। इसने यहाँ एक गार में रिहाइश कर रखी है, और इसने यहाँ जादू देवता का एक बड़ा सा बुत भी बना लिया है। आप चले, मैं आपको दिखा देती हूँ, बूढ़ी मुलाजमा ने कहा। तो शहजादी खुशी खुशी इसके साथ चलने पर रजामंद हो गई। बूढ़ी औरत शहजादी को साथ लिए जजीरे के पहाड़ी हिस्से की तरफ आ गई। बूढ़ी औरत ने शहजादी को खास तौर पर तनकीद की थी कि कोई उन्हें तलवार जादूगर के पास जाते हुए ना देख सके, इसलिए शहजादी सबकी नजरों से छुपती हुई वहां पहाड़ों में पहुंच गई। पहाड़ों वाला इलाका चूंकि बंजर और वीरान था, इसलिए वहां कोई भी न था। बूढ़ी औरत शहजादी को साथ लिए एक बहुत बड़े गार के सामने पहुंची। इस गार के दहाने पर एक सुर्ख रंग की आंखों वाली खौफनाक मकड़ी ने जाला तान रखा था। अरे, ये तो जाला तना हुआ है, इसका मतलब अंदर से गार खाली है। शहजादी ने कहा। शहजादी हुजूर, इस गार के अंदर ही तो तलवार जादूगर रहता है, आप देखें अभी क्या होता है, बूढ़ी औरत ने कहा। और आगे बढ़कर इसने जोर से जाले के दरमियान बैठी हुई सुर्ख आंखों वाली बड़ी सी मकड़ी को पुकारना शुरू कर दिया। सुर्ख आंखों वाली मकड़ी, मैं तलवार जादूगर की खास कनीज हूँ, और मैं अपने साथ शहजादी पाशी को ले आई हूँ। रास्ता छोड़ दो। बूढ़ी मुलाजमा ने बार बार और चीख चीख कर यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। जब इसने 3 बार ऐसे कहा तो सुर्ख रंग की आंखों वाली मकड़ी ने हरकत की और उछलकर इस बूढ़ी के चेहरे पर झपटी। इस तरह झपटते देखकर साथ खड़ी हुई शहजादी पाशी के हलक से चीख निकल गई, लेकिन बूढ़ी औरत इसी तरह मुतमईन खड़ी रही। मकड़ी इसके चेहरे के करीब आकर यकलख्त हवा में गायब हो गई, और मकड़ी के गायब होते ही गार के दहाने पर मौजूद जाला भी गायब हो गया। ये जादू का करिश्मा था शहजादी, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, और शहजादी ने सर हिला दिया। अब उसे यकीन आता जा रहा था कि वो वाकई ही जादूगर के पास जा रही है। फिर वो बूढ़ी औरत के साथ इस गार में दाखिल हो गई। गार बहुत बड़ा था, इतना बड़ा जैसे किसी शाही महल का दिलो आम हो, जहाँ सैकड़ों लोग बेवक्त में बैठ सकें। गार के आखिर में एक ऊंचा चबूतरा था, और चबूतरे के ऊपर दीवार पर एक इंतहाई खौफनाक तस्वीर बनी हुई थी।
اس قدر خوفناک کہ شہزادی اسے دیکھتے ہی خوف کے مارے بے ہوش ہونے لگی، لیکن بوڑھی عورت نے اسے جلدی سے سنبھال لیا۔ شہزادی صاحبہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف تصویر ہے جادو دیوتا کی، بوڑھی عورت نے شہزادی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اور بے ہوش ہوتی ہوئی شہزادی دوبارہ سنبھل گئی۔ اس قدر بھیانک تصویر! پھر اصل میں جادو دیوتا بھی اتنا ہی بھیانک ہوگا، شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے بھی زیادہ شہزادی صاحبہ، جادو دیوتا کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کے بڑے بڑے سفید چمکدار دانت دیکھ کر واقعی خوف آ جاتا تھا۔ کہاں ہے تلوار جادوگر؟ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، شہزادی نے غار میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی آ جاتا ہے، بوڑھی نے کہا۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ اکلک غار میں سے جیسے خوفناک چیخوں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ اس قدر خوفناک چیخیں تھیں کہ شہزادی کا جسم زرد پتے کی طرح کانپنے تک لگ گیا۔ گھبراؤ نہیں شہزادی، یہ تلوار جادوگر کے آنے کا اشارہ ہے، بوڑھی ملازمہ نے شہزادی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے یکلک جیسے غار میں سے بجلی گونجتی ہے، اسی طرح سے بجلی گونجی، اور پھر شہزادی نے دیکھا اس چبوترے پر ایک آدمی شاہی لباس پہنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس آدمی کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ہا ہا ہا! شہزادی جادو سیکھنا چاہتی ہے؟ بہت خوب، ہم تلوار جادوگر ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جادوگر، جادو دیوتا کے منظور نظر۔ ہم شہزادی کو ایسا جادو سکھائیں گے کہ شہزادی دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی بن جائے گی، اس قدر طاقتور کہ پوری دنیا اس کے تابع میں ہو جائے گی۔ لیکن شہزادی کو جادو سیکھنے کے لیے ہماری شرط منظور کرنی ہوگی، اس آدمی نے کہا۔ اس آدمی کی آواز پہاڑی کنویں کی طرح ترخص تھی، اور وہ خاصا بدصورت آدمی تھا۔ شہزادی نے حیرت سے دیکھا کہ جیسے ہی تلوار جادوگر حاضر ہوا تھا، وہ بوڑھی ملازمہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ارے بوڑھی اماں کہاں چلی گئیں؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، ہم نے اسے واپس بھیج دیا ہے شہزادی، کیا تمہیں ہماری شرطیں منظور ہیں؟ تلوار جادوگر نے کہا۔ پہلے تم اپنا ایسا جادو دکھاؤ کہ ہمیں یقین نہ آ جائے کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، اور ہمیں ایسا جادو سکھا سکتے ہو کہ ہم اس جزیرے سے نکل کر پوری دنیا کی سیر کر سکتی ہیں، شہزادی نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اچھا دیکھو، تلوار جادوگر نے کہا، اور اس نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر اسے سیدھا کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھایا، اور پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد بجلی کے کڑکنے کا زوردار کڑاکا ہوا، اور اس تلوار میں سے بجلی کی لہر نکل کر تلوار جادوگر اور اس چبوترے پر پڑنے لگی۔ اسی لمحے شہزادی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اس نے دیکھا اس کا جسم کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس غار سے نکلا، اور جزیرے کے اوپر تیزی سے پرواز کرتا ہوا سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے اڑنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوفان والے علاقے کو پار کر کے کھلے سمندر پر اڑنے لگی، اور پھر اسی طرح کافی دیر تک اڑنے کے بعد اسے دور ایک زمین نظر آ گئی، اور چند لمحے بعد وہ اس زمین پر اتر گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی خوبصورت شہر تھا، جہاں ہر طرف زربرق میں لباس پہنے لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں جگہ جگہ موجود تھیں، سڑکوں پر سفید رنگ کے گھوڑے والی خوبصورت بگی چل رہی تھی، جن میں خوبصورت عورت سوار تھیں۔ شہزادی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا، اور دوسرے لمحے یکلک شہزادی کے قریب آ کر رک گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ اس سفید رنگ کے خوبصورت گھوڑے کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی، جس کے سامنے ایک سرخ رنگ کا انتہائی خوبصورت پھول جڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت شاہی لباس تھا۔ یہ کون سا ملک ہے اور تم کون ہو؟ کیا تم یہاں کے شہزادے ہو؟ شہزادی پاشی نے دلچسپ نگاہوں سے اس خوبصورت شہزادے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ملک سیستان ہے، اور ہم ملک سیستان کے شہزادے اور ولی عہد شہزادے اسد ہیں۔ شہزادے نے ملک کا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرا نام شہزادی پاشی ہے، اور میں جزیرے باجا کے سردار کی بیٹی ہوں۔ شہزادی پاشی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جزیرہ باجا؟ یہ کون سا جزیرہ ہے؟
ہم نے تو آج سے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا، شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور شہزادی پاشی نے اسے بتایا کہ یہ ایک الگ تھلگ جزیرہ ہے جہاں نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ وہاں سے آ سکتا ہے۔ پھر تم کیسے آئی ہو شہزادی، وہ بھی اکیلی؟ نہ تمہارے ساتھ فوج ہے، نہ حفاظتی دستے، اور نہ تمہاری آمد کی کوئی اطلاع ہمیں ملی۔ شہزادے اسد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہمیں تلوار جادوگر نے یہاں بھیجا ہے۔ شہزادی پاشی نے جواب دیا، تلوار جادوگر؟ اوہ، تو تم تلوار جادوگر کی بھیجی ہوئی ہو؟ کہاں ہے وہ ظالم جادوگر؟ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ شہزادے اسد نے چونک کر کہا، ظالم جادوگر کیا مطلب؟ تم تلوار جادوگر کو جانتے ہو؟ شہزادی پاشی نے حیران ہو کر کہا، ہاں، وہ انتہائی ظالم جادوگر ہے۔ پہلے وہ ملک سیستان کے پہاڑ کے اندر ایک غار میں رہتا تھا، پھر اس نے جادو کے زور سے ملک سیستان کی شہزادی اور ہماری بہن شہزادی بلقیس کو جادو سکھانے کی لالچ دے کر اپنے غار میں بلوا لیا، اور جب شہزادی بلقیس جادو سیکھنے پر رضامند ہو گئی، اس نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی بھی کرے اور اپنے باپ اور بھائی کو یعنی ہم اور بادشاہ سلامت کو ہلاک کر دے۔ شہزادی بلقیس جادو سیکھنے کے شوق میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ سیستان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس کے ارادے کا پتہ چل گیا۔ ہم نے مداخلت کر کے بادشاہ سلامت کو بچا لیا، اور شہزادی بلقیس جب اپنی کوشش میں ناکام ہو گئی تو اس تلوار جادوگر نے اسے ہلاک کر دیا۔ ہم تلوار جادوگر سے انتقام لینے گئے تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور پھر اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے جزیرے باجا میں موجود ہے؟ شہزادے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، یہ شرطیں تو اس نے ہمارے سامنے بھی رکھی ہیں۔ شہزادی پاشی نے حیران ہو کر کہا، وہ بے حد ظالم جادوگر ہے، تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ وہ تمہیں ایک لمحے میں جادو کے زور سے ہلاک کر دے گا۔ شہزادی پاشی نے کہا، وہ بے حد ظالم جادوگر ہے، اس طرح خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرتا ہے اور پھر چاند کی 14ویں رات کو قتل کر کے ان کا خون اپنے جادو دیوتا کو پلا دیتا ہے۔ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جزیرے پر لے جاؤ تاکہ میں اس سے اپنی بہن بلقیس کا انتقام لے سکوں۔ شہزادے اسد نے کہا، لیکن وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ تو تمہیں ایک لمحے میں جادو کے زور سے ہلاک کر دے گا۔ شہزادی پاشی نے کہا، وہ ظالم جادوگر ہے، اور ظالم جادوگر کے خلاف جو لڑتا ہے اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس لیے ظالم جادوگر کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ آخر شکست کھا ہی جاتا ہے۔ شہزادے اسد نے کہا، لیکن میں تمہیں وہاں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں خود نہ جانے یہاں کیسے آئی ہوں۔ شہزادی پاشی نے کہا، تم مجھے اپنے جزیرے کے متعلق پوری تفصیل بتاؤ کہ وہ کہاں ہے اور اس کے گرد کس قسم کے سمندر ہیں، میں اسے خود ہی تلاش کر لوں گا۔ میرے پاس سمندر کے ایسے ایسے ماہر ہیں جو پوری دنیا کے سمندر کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے گھر کو جانتا ہے۔ لیکن ٹھہرو، تم معزز مہمان ہو، ہم یہاں سڑک پر کھڑے باتیں کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ ہم شاہی محل میں چلتے ہیں۔ شہزادے اسد نے کہا، اور شہزادی پاشی کے اسباب میں سر ہلانے پر اس نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے لے کر شاہی محل میں پہنچ گیا۔ اس قدر شاندار محل دیکھ کر اور وہاں کنیزیں اور غلام دیکھ کر شہزادی بے حد حیران ہوئی۔ شہزادے اسد نے بادشاہ سیستان سے بھی اس کی ملاقات کروائی۔ بادشاہ سیستان کو بھی یہ معصوم، خوبصورت اور بھولی بھالی شہزادی بے حد پسند آئی۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ظالم تلوار جادوگر اب شہزادی پاشی سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہے اور شہزادی پاشی کے جزیرے باجا میں چھپا ہوا ہے، تو بادشاہ کو بے حد غصہ آ گیا۔ اس نے شہزادے کو اجازت دے دی کہ وہ بحری جہاز اور جنگی کشتیاں لے کر جائے اور جزیرے باجا پر پہنچ کر اس جادوگر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ شہزادے اسد نے اجازت ملتے ہی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے سمندر کے ماہروں کو بلوا لیا اور انہوں نے شہزادی سے سوالات کیے، اس کے جزیرے پر پائے جانے والی ہر چیز کے بارے میں معلوم کیا، جزیرے کے ارد گرد سمندر کا رنگ، وہاں پائے جانے والی سمندری مخلوق کے بارے میں سوالات کیے، اور شہزادی پاشی خوشی سے ہر چیز کی تفصیل بتاتی جا رہی تھی۔ وہ بھی اب دل سے چاہتی تھی
کہ شہزادہ اسد فوج لے کر وہاں آئے تاکہ وہ اس جادوگر کا بھی خاتمہ کر سکے اور ساتھ ہی اس کا بھائی اور باپ بھی شہزادے اسد سے مل لیں، تاکہ جب شہزادہ اسد اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرے تو اس کا باپ اور بھائی اس رشتے کو فوراً منظور کر لیں۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اگر اس کی شادی شہزادے اسد سے ہو جائے تو وہ شہزادے اسد کے ساتھ بھی گھوم پھر کر پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ لیکن ابھی وہ شہزادے کے ساتھیوں کے سوالات کے جواب دے رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم وہاں سے اڑ کر فضا میں بلند ہوا ہو اور وہ کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑتی ہوئی ہوا میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سمندر پر اڑتی جا رہی تھی جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر اسی غار میں کھڑی ہے جہاں چبوترے پر دونوں ہاتھ میں تلوار پکڑے تلوار جادوگر کھڑا تھا، اور چبوترے کے اوپر دیوار پر جادو دیوتا کی انتہائی خوفناک تصویر بنی ہوئی تھی۔ جادو کی تلوار سے بجلیاں ابھی تک نکل رہی تھیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بجلیاں نکلنا بند ہو گئیں، اور جادوگر نے مسکراتے ہوئے تلوار کو نیام میں ڈال لیا اور چبوترے سے نیچے اترا۔ اب بتاؤ شہزادی پاشی، کیا تم میری شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں شرطیں منظور نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ شہزادی نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اب وہ بوڑھے اور بدصورت جادوگر سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کے دل میں شہزادے اسد کی تصویر موجود تھی اور اسے یقین تھا کہ شہزادہ اسد اپنے ساتھیوں سمیت لازماً یہاں پہنچ جائے گا۔ تو پھر تم جادو نہ سیکھ سکو گی اور نہ دنیا کی سیر کر سکو گی، جادوگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اب مجھے جادو سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، میں تو جادو اس لیے سیکھنا چاہتی تھی تاکہ باقی دنیا اس کی مدد سے دیکھ سکوں، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کی سیر کرنے کے لیے جادو ہی ضروری نہیں ہے۔ ملک سیستان کا شہزادہ اسد بھی مجھے دنیا کی سیر کروا سکتا ہے، اور پھر وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم ظالم جادوگر ہو، تم نے اس کی بہن شہزادی بلقیس کو ہلاک کر دیا ہے۔ شہزادی پاشی نے انتہائی معصومیت سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، تو تم ملک سیستان پہنچ گئی تھیں؟ اوہ، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تمہیں کہیں اور بھجوا دیتا۔ بہرحال شہزادہ اسد یہاں پہنچ نہیں سکتا، اگر وہ پہنچ بھی گیا تو میں جادو کے زور سے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک لمحے میں ہلاک کر دوں گا۔ میرا نام تلوار جادوگر ہے، تلوار جادوگر۔ اور سنو، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ تلوار جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن شہزادی نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ جب تلوار جادوگر نے دیکھا کہ شہزادی پاشی کسی طرح نہیں مان رہی تو اس نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اس منتر کی مدد سے اس نے شہزادی پاشی کا دماغ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن اب وہ شہزادی سے شادی نہ کر سکتا تھا کیونکہ جادو دیوتا نے ہر جادوگر کو یہ اختیار نہ دیا تھا کہ وہ کسی سے زبردستی جادو کے زور پر شادی کر سکیں، بلکہ جادوگر کسی سے بھی اس وقت تک شادی کر سکتا ہے جب وہ اپنی مرضی سے اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے۔ میں تم سے شادی تو نہیں کر سکا، لیکن اب تمہارے ذریعے میں تمہارے باپ اور بھائی کو ہلاک کر کے اس جزیرے کا سردار بن جاؤں گا، اور پھر 14ویں کی رات میں تمہیں ضبط کر کے تمہارا خون جادو دیوتا کو پلا دوں گا۔ اس طرح یہ سارا جزیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ملکیت بن جائے گا، اور میں یہاں کا مالک و سردار بن کر پوری دنیا پر یہاں سے جادو کر کے دنیا کا مالک بن جاؤں گا۔ جاؤ اپنے باپ اور بھائی کو یہاں غار میں لے آؤ تاکہ میں انہیں ہلاک کر دوں۔ جاؤ اور فوراً لے کر آ جاؤ۔ تلوار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے شہزادی کو حکم دیا، اور شہزادی پاشی غار سے نکلی اور سیدھا اپنی لکڑی کے محل میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا اس کا باپ سردار تو موجود ہے، لیکن اس کا بھائی یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوا ہے، لیکن تلوار جادوگر نے حکم دیا تھا کہ شہزادی فوراً واپس آئے، اس لیے شہزادی اپنے باپ کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا باپ سردار باجا شہزادی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ کیا ہوا بیٹی، اس وقت کیوں آئی ہو؟ سردار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ابا جان، میں آپ کو اپنے ساتھ لینے آئی ہوں۔ تلوار جادوگر نے حکم دیا ہے کہ اپنے باپ اور بھائی کو لے کر آؤ۔
اب بھائی تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ تو ہیں، آپ تو میرے ساتھ چلیں۔ شہزادی نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ کیا کیا کہہ رہی ہو؟ کون تلوار جادوگر؟ سردار باجا نے انتہائی حیران ہو کر کہا۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے مل لیں، شہزادی نے کہا۔ تو سردار نے اپنی تلوار سنبھالی اور پھر شہزادی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا تھا کہ آخر شہزادی کس کی بات کر رہی ہے۔ جب وہ غار میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہاں دیوار پر ایک خوفناک تصویر موجود تھی اور چبوترے پر ایک اڈھیر عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ ہا ہا، تم آ گئے میرے غار میں سردار باجا۔ ہا ہا ہا، اب میں تمہیں ہلاک کر دوں گا اور خود جزیرے باجا کا سردار بن جاؤں گا، تلوار جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جرت بوڑھے احمق کہ تم سردار کے سامنے ایسی بات کر سکو، سردار باجا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور نیام سے تلوار نکال کر اس بوڑھے کی طرف لپکا، لیکن تلوار جادوگر نے ہاتھ اٹھا کر ایک منتر پڑھا تو سردار فوراً سکت ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کو ستے کی بیماری ہو گئی ہو، بلکہ مجسمہ بن گیا تھا۔ اب بولو تم میرا کیا بگاڑ سکو گے؟ تلوار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر جادوگر نے تلوار دونوں ہاتھ میں پکڑ کر وہ چبوترے سے نیچے اترا اور سردار باجا کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی ایک طرف خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر قطعی یہ احساس نہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قتل ہوتا دیکھ رہی ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی آدمی دلچسپ فلم دیکھتا ہے۔ تلوار جادوگر نے سردار باجا کے قریب آ کر تلوار لہرائی اور پھر اس سے پہلے کہ پوری قوت سے تلوار مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے سردار باجا کی گردن پر مارے، یکلک دیوار پہ موجود جادو دیوتا کی تصویر میں سے ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے دیوتا نے چیخ ماری ہو۔ تلوار جادوگر دیوتا کی آواز سن کر تیزی سے پلٹا اور دوڑتا ہوا چبوترے پر پڑ گیا اور جا کر اس خوفناک تصویر کے سامنے جھک گیا اور ساتھ ہی اس کے حلق سے نکلا۔ کیا حکم ہے جادو دیوتا؟ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تلوار جادوگر، ملک سیستان کا شہزادہ اسد اپنی فوجوں کے ساتھ جنگی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے قریب پہنچ چکا ہے اور جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے سردار باجا کے بیٹے اور شہزادی پاشی کے بھائی نے اس سے ملاقات کی ہے اور سیستان کے شہزادے اسد نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے محل سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی پاشی اپنے باپ کو ساتھ لے کر یہاں آئی ہے، تو وہ شہزادے اسد کی فوجوں اور جزیرے میں موجود اپنی فوجیں لے کر آ رہا ہے۔ تم ہوشیار رہو۔ جادو دیوتا کی تصویر سے کڑکدار آواز نکلی۔ اوہ، پھر میں کیا کروں؟ یہاں سے بھی غائب ہو جاؤں؟ کیونکہ شہزادے اسد کے گلے میں بزرگ کا دیا ہوا ایسا تعویذ ہے کہ اس پر میرے کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا، تلوار جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی پاشی اگر چاہے تو تمہاری مدد کر سکتی ہے، تم اس کا دماغ جادو کے زور سے آزاد کر دو، جادو دیوتا نے کہا اور تلوار جادوگر نے جلدی سے ایک منتر پڑھا اور شہزادی کو جیسے ہوش آ گیا۔ شہزادی، ملک سیستان کا شہزادہ اسد تمہارے بھائی کو لے کر یہاں آ رہا ہے، تم اسے یہاں اس وقت تک داخل نہ ہونے دینا جب تک میں تمہیں اشارہ نہ کر دوں۔ میں اس دوران ایک خاص منتر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں نے منتر پڑھ لیا تو شہزادے اسد کے گلے میں موجود بزرگ کا دیا ہوا تعویذ بے اثر ہو جائے گا، تلوار جادوگر نے کہا۔ اور شہزادی نے جب سنا کہ سیستان کا شہزادہ اسد آ گیا ہے تو تیزی سے مڑ کر غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ تلوار جادوگر نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے جلدی سے اپنا مخصوص جادو پڑھنا شروع کر دیا۔ شہزادی غار سے باہر نکلی تو اسی لمحے اس کا بھائی اور شہزادہ اسد وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر وہ شہزادی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ غار کے اندر کے حالات پوچھ رہے تھے اور جب تک شہزادی اسے بتاتی اس وقت تک تلوار جادوگر نے اپنا خاص منتر پڑھ لیا۔ اب شہزادے اسد کے گلے میں موجود تعویذ بے اثر ہو چکا تھا۔ تلوار جادوگر خوشی سے اچھلتا ہوا تلوار لے کر غار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے شہزادہ اسد، شہزادی پاشی کا بھائی اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے شہزادی پاشی بھی تھی۔ ہا ہا، اب تم میرے ہاتھوں سے نہ بچ سکو گے، جادوگر نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا
اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں جھٹکے تو شہزادہ اسد، شہزادی اور اس کا بھائی رکوما سب کے سب پتھر کے مجسمہ بن گئے اور غار جادوگر کے کہکوں سے گونج اٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اٹھا کر سب سے پہلے شہزادے اسد پر وار کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے شہزادی کے باپ سردار باجا سرپنگ کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے اچھل کر پوری قوت سے تلوار جادوگر کی گردن پر مار دی۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور جادوگر کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی جادو دیوتا کی خوفناک تصویر دھڑ دھڑ جلنے لگی۔ ہائے، مجھے دھوکے سے مارا گیا۔ میرا نام تلوار جادوگر تھا۔ مجھے یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ اس سردار کی طرف میری پشت ہو گئی تھی اور پشت پر جادو کام نہیں کرتا۔ تلوار جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس کا جسم راکھ بن گیا۔ جادو دیوتا کی تصویر بھی راکھ بن گئی اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ اسد، شہزادی اور اس کا بھائی دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر تو وہ سب خوشی سے ناچنے گانے لگے۔ پورے جزیرے میں کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ پھر سردار نے شہزادی اور شہزادے اسد کی شادی کر دی اور شہزادہ اسد اسے اپنے شاہی جہاز میں بٹھا کر دنیا کی سیر کرانے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ شہزادی کی خواہش بھی تھی اور شہزادی خوش تھی، بے حد خوش۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ۔